استغفار پر یہ سبق ہے۔ پہلے میری بات یہ یاد رکھیے کہ استغفار اٹھتے بیٹھتے بہت پڑھیے، اور میں نے 40 استغفار 26 صورتوں میں جمع کر دیے ہیں۔ یہ قرآن کے استغفار ہیں، اسے پڑھنے کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پیارے نبی جی، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب امت پر نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور آپ کی امت جب تک استغفار کرتی رہے گی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے۔ اب استغفار پر احمد ابن حنبل کا ایک قصہ مختصر سا سن لیجئے۔ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ کسی گاؤں میں یا کسی جامع مسجد میں گئے، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد خوب سردی تھی، امام صاحب بیٹھ گئے اپنا کام کرنے کے لیے۔ مؤذن آیا، مؤذن نے کہا کہ دیکھیے حضرت، ہماری مسجد کا قانون ہے کہ نماز کے 1 گھنٹہ کے بعد مسجد بند کر دیتے ہیں، آپ باہر چلے جائیے۔ امام صاحب نے کہا بھی میں اس شہر کا مفتی ہوں، اس شہر کا عالم ہوں، یہ کہا بھی میں نہیں جانتا کسی کو، آپ باہر جائیے، میری ڈیوٹی ہے۔ امام صاحب باہر نکل گئے۔ سردی کی رات، پالا بہت پڑ رہا تھا، کہاں جاؤں، کوئی جگہ نہیں۔ تو باہر جہاں وضو کرنے کی جگہ تھی وہاں جگہ مل گئی امام صاحب کو۔ امام صاحب نے وہاں اپنا مصلی وغیرہ بچھا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 1-2 گھنٹے کے بعد پھر مؤذن آیا، بھئی آپ کو میں نے مسجد سے نکالا اور آپ نے یہاں ڈیرا ڈال دیا، یہاں سے بھی نکلیے آپ۔ تو مسجد سے باہر کر دیا ایک دم اور دروازہ بند کر دیا۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ موت مجھے دکھائی دے رہی تھی، موت کی آہٹ میں نے سنی ہے، سردی خوب، بڑھاپا، کتابیں ہاتھ میں، کہاں جاؤں، پانی بھی پڑ رہا ہے، بارش بھی گر رہی ہے، بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، گرج بھی ہو رہا۔ مسجد کے قریب ایک خباز تھا، روٹی بنانے والا، اس نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، پریشان ہے۔ اس نے فوراً امام صاحب کو بلا لیا کہ چچا یہاں آ جاؤ۔ وہ روٹی بنانے والا جو خباز تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ احمد ابن حنبل ہیں۔ امام صاحب چلے گئے، اس نے اکرام کیا۔ تہجد کا وقت ہوا تو امام صاحب تو اپنا کام کر رہے تھے، سردی کی راتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ خباز اٹھتے بیٹھتے ایک ہی جملہ کہتا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اور ہم کہیں اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اٹھتے بیٹھتے۔ وقت آئے گا، گھڑی آئے گی، اللہ کہہ دیں گے میں نے معاف کر دیا۔ امام صاحب سنتے رہے تو امام صاحب نے خباز سے کہا کہ بھی تیری زبان سے میں نے استغفار بہت سنا ہے، ہر روٹی کے اوپر، ہر پیڑے کے اوپر تو استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتا ہے، کب سے تیرا معمول ہے؟ اس نے کہا 20 سال سے میرا یہ معمول ہے، اور میں جو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں جو اب تک میری قبول نہیں ہوئی ہے، میں انتظار میں ہوں کہ میری وہ دعا کب قبول ہوتی ہے۔ امام صاحب نے کہا بھی کون سی دعا ہے تیری جو اب تک قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا میں 20 سال سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ امام صاحب نے جب یہ سنا تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چمٹ لیے اس سے، یہ کہا میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ جب وہ خباز نے دیکھا کہ یہ احمد ابن حنبل میرے گھر میں، ان کی اتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، یہ آدمی میرے گھر میں، وہ چمٹ گیا اور رونے لگا۔ کہا 20 سال کا میرا خواب اب پورا ہوا،
امام صاحب نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا، یا خباز لأجل استغفارک قد جررت الیک جرا شدیدا، اے خباز تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا ہوں۔ وہ دھکے مار رہا تھا مؤذن، میں سمجھ نہیں رہا تھا اللہ کا نظام، تیرے استغفار کی وجہ سے تیرے گھر میں پہنچایا گیا ہوں۔ یہ استغفار بہت بڑی چیز ہے، اس لیے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 40 استغفار میں نے جمع کر دیے ہیں 26 صورتوں کے اندر، نئی 26 صورتیں جو ترجمے والی آئی ہیں، وہ استغفار کا روزانہ صبح شام اہتمام کیجئے۔ استغفار کی بہت فضیلتیں ہیں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔